الرشيد المكي المدني التقي المجتبي أبي القاسم الصلاة والسلام على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صلى الله. قرآن مجید کا 42واں سورہ 13ویں آیت واضح ہدایت گفتگو کا موضوع شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. اللہ کے 5 اولی عزم رسولوں کا اس آیت واضح ہدایہ میں تذکرہ فرمایا. اور یہ وہ 5 اولی عزم رسول ہیں جنہیں اللہ نے شریعت عطا کی، لیکن حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی شریعتیں وقتی، محدود اور منسوخ تھی، اور آخر میں خاتم النبیین کو قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسی شریعت عطا کی کہ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا، شریعت بھی قیامت تک باقی رہے گی، اور شریعت کا وارث بھی قیامت تک موجود رہے گا. شریعت کی تبلیغ پر، شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعو الیہ، کہ اے رسول تم جو شریعت اسلام کی تبلیغ کرتے ہو، تمہاری یہ تبلیغ مشرکین کو بہت ناگوار گزرتی ہے، ان کے دل پر گراں گزرتی ہے. لیکن اے میرے حبیب، اے خاتم النبیین، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ ان مشرکین کو تمہاری تبلیغ ناگوار گزرے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ اللہ نے اپنی شریعت اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اس شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس شریعت کی تبلیغ اور اس شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ جسے چاہتا ہے مجتبی بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے مرتضی بنا لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مصطفیٰ بنا لیتا ہے۔ منصب اللہ نے عطا کیے ہیں، چاہے مجتبی کا منصب ہو، چاہے مرتضی کا منصب ہو، چاہے مصطفیٰ کا منصب ہو، چاہے مبلغ شریعت کا منصب ہو، چاہے محافظ شریعت کا منصب ہو، منصب عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیتوں کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ لفظ اولا پڑھتا ہوا جو ہے، اولا کی معنی کیا ہے؟ لغت میں دیکھیے ہر جگہ اولا کے معنی کیا بیچتے ہیں، میں اسے پاس سے ترجمہ کر رہا ہوں، اور ہر مفسر اور مترجم نے بھی کسی مسئلہ کو یہی ترجمہ کیا۔ تو ترجمہ میں اس منزل پر آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چاہے کوئی دولت مند ہو، چاہے کوئی غریب ہو، یکن غنیا اور فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے لوگوں، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، اے انسانوں، اللہ تم سے زیادہ
کی تاریخ کے حوالے سے عجیب بات آپ کی سماعتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. 8 محرم کے حوالے سے آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، عیسائی دستبردار میں چلے گئے. دوسرے دن حضرت علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بھی دوسرے حضرات مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی پڑھ رہے تھے. اب سنیں سنا آج 8 محرم کے حوالے سے حضرت علی نے نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور بلند آواز سے دعا کی، یا اللہ اب مجھے بھی ایک بیٹا دے دے. جب حضرت علی نماز و دعا سے فارغ ہوئے تو ایک شخص آیا علی کے پاس، بولا یہ آپ نے کیا دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے؟ تو آپ کے پاس تو امام حسن امام حسین علیہ السلام جیسے جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں. علی نے فرمایا کل جو آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی وہ تم نے نہیں سنی؟ اللہ نے بتایا یہ میرے بیٹے ہیں ہی نہیں، یہ تو رسول کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرما دیا یہ رسالت کے بیٹے ہیں. جب وہ رسول کے بیٹے ہیں تو اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے. یا اللہ میں نبوت کا محافظ ہوں، مجھے وہ بیٹا دے جو امامت کا محافظ ہو. حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نبوت کا محافظ ہوں، مجھے بیٹا دے جو امامت کا محافظ ہو. اچھا حضرت علی ہے نا طلحہ نبوت کی محافظ نہیں ہے. میں اپنی جانب سے کہہ رہا سورہ قرآن مجید کا چھٹا سورہ، اور سب متفق ہیں کہ اس سورہ انعام کی جتنی آیتیں ہیں مکے میں نازل ہوئی. اب میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کون سا مکی سورہ ہے جس میں مدنی آیتیں ڈال دی گئی اور کون سا مدنی سورہ ہے جس میں مکی آیتیں ڈالی گئی. لیکن سب متفق تو ہے نا کہ سورہ انعام میں جتنی آیتیں نازل ہوئی وہ ساری مکے میں نازل ہوئی. تو تنہا حضرت علی نبوت کے محافظ نے اللہ نے تذکرہ فرمایا مکے میں، آیت نازل ہوئی مکے میں، ذکر ہے مکے کا، آیت نزول مکے میں. اب ترجمہ بھی ہوگا مکے کے اعتبار سے. آیت پڑھو اللہ فرماتا ہے مکے میں رسول پر اللہ آیت نازل فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ. سنو جن انبیاء کو اور خاتم النبیین کو میں اللہ نے نبوت، رسالت، حکمت عطا کی. خاتم النبیین کو میں اللہ نے نبوت، رسالت، کتاب، شریعت اسلام عطا کی. اب اللہ فرماتا ہے لہجہ بدل کر فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر سارا زمانہ میرے رسول کی کتاب کی، میرے رسول کی شریعت کی، میرے رسول کی رسالت کی اگر سارا زمانہ دشمن ہو جائے
تو اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیا اللہ تجھے پرواہ کیوں نہیں ہے؟ فرماتا ہے آیت آگے بڑھی مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہے فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَٰؤُلَاءِ اگر یہ سارے میرے رسول کی شریعت کے رسالت کے مخالف ہو جائیں تو مجھے پرواہ اس لیے نہیں ہے. فقط وَقَلْنَا بِهِ قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ میں اللہ نے مکے میں اپنے رسول کی رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے رسول پر نازل شدہ شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے فقط وکلنا ترجمے پر توجہ فقط وکلنا قوما لیسوا بہا بکافرین میں اللہ نے مکے میں شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے رسول کی حفاظت کے لیے کسی ایسے کو مقرر کر رکھا ہے لیسوا بہا بکافرین جو نہ کبھی کافر تھا نہ وہ کافر ہو سکتا ہے. تو مکے کے اس محافظ کا کوئی نام بتائے نا کہ مکے کا محافظ کون ہے جسے اللہ مکے میں شریعت اسلام کا محافظ قرار دیتے ہوئے اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ نہ کافر تھا نہ کافر ہو سکتا ہے. تمہارے کافر کہنے سے ابو طالب کافر نہیں بن جائے گا. اللہ نے کہا وہ کافر تھا ہی نہیں. جب وہ کافر تھا نہیں تو ایمان وہ قبول کرتا ہے جو کبھی کافر رہا. تو مکے کے محافظ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا حضرت ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے مکے میں رسالت کا شریعت اسلام کا محافظ مقرر کر دیا. اچھا اب سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ. یہ سورہ رسول اکرم پر مدینہ میں نازل ہوا. آیت کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. جس آیت کا آغاز ہو یا ایھا الذین آمنوا سے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی. اس لیے کہ جو آیت مکے میں نازل ہوئی وہاں اللہ جب خطاب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں. مدینے میں جب خطاب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. تو جس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا سمجھ لیں یہ مدینے میں نازل ہوئی. سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں اس آیت کا بھی لہجہ وہی ہے جو سورہ انعام کی آیت کا ہے. اس آیت کے بھی تیور وہی ہے جو سورہ انعام کی آیت میں اللہ کے ہیں. اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو مشرک سے بات نہیں کی جا رہی کافر سے بات نہیں کی جا رہی. اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین کو اور شریعت اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید کا کوئی لفظ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے
کوئی نہ کوئی تو تھا نا جو مرتد ہو رہا ہوگا، اس کو دیکھ کر لگے گا اگر تم میں سے یا الذین آمنوا من یرتد منکم علی دینہ، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کو تمہارے مرتد ہونے کی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے۔ وہی لہجہ جو سورہ انعام میں اللہ کا تھا کہ مکے میں سے اگر کوئی شریعت اسلام کی طرف نہیں آتا نہ آئے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہی لہجہ وہی تیور یہاں پر تم میں سے اے ایمان والو اگر کوئی شریعت اسلام اور دین کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ نے مدینے میں ایسے کا انتظام کر رکھا ہے، رسول کی شریعت اور رسالت کی حفاظت کے لیے ایسے کا انتظام کر رکھا ہے۔ سوف یأتی اللہ بقوم، جس کی پہلی پہچان یہ ہے یحبہ ویحبہ اللہ، اس کی پہچان یہ ہے جسے میں اللہ نے مدینے کا رسالت اور شریعت کا محافظ مقرر کیا ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ طرفہ محبت نہیں ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جس میں یہ پہچان پائی جائے گی کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہو، وہ معلومہ مدینے میں رسول کی رسالت اور شریعت اسلام کا محافظ ہے۔ آئیے تلاش کریں ایسا کون ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم نے تلاش کیا تو صحیح بخاری میں باب فضائل علی میں رسول کا یہ فرمان ملا، خیبر کے 39ویں دن رسول نے ارشاد فرمایا لَأُؤْتِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ رسول نے ارشاد فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، مرد ہوگا، سارے مردوں میں رسول کہہ رہے ہیں سارے مردوں کے سامنے رسول کہہ رہے ہیں کل مرد کو علم دوں گا، رجل کو علم دوں گا جس کی پہچان یہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ آیت میں پہچان یہ بتائی کہ شریعت اسلام کا مدینے میں محافظ وہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو۔ اور رسول نے 39ویں دن اعلان کر کے 40ویں دن علم حضرت علی کو دیا، حالانکہ اس سے پہلے لوگ خیبر میں جاتے رہے تھے، علم لے کر جاتے تھے، علم لے کر واپس آ جاتے تھے۔ اب جب 39ویں دن رسول نے یہ کہا کہ کل میں علم دوں گا اسے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ کرار بھی ہے، وہ غیر فرار بھی ہے، وہ رجل بھی ہے۔ جب رسول نے یہ کہا تو رسول کے ساتھی ساری رات سو نہیں سکے، ساری رات سو نہیں سکے، بے چین رہے کہ کل علم مل جائے، کل ہمیں علم مل جائے۔ میں اس مقام پر جملہ کہوں پیشوا پیشوا تو
علم حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں، ان کے ماننے والے کہتے ہیں علم دیکھنا بھی کب ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کو علم دیا. اچھا، جب حدیث خیبر فرمائی صحیح بخاری شریف میں پڑھ لیجیے باب فضائل حدیث میں رسول نے فرمایا جسے میں کل علم دوں گا لا یرجع وہ میدان سے واپس نہیں پلٹے گا حتی یفتح اللہ علی یدیہ، جب تک اس کے ہاتھوں پر اللہ اسے فتح نہ عطا کر دے وہ واپس نہیں پلٹے گا. عجیب مرحلہ دل کا ہے. علی کو علم دیا، علی نے 2 قدم آگے بڑھائے، علی نے 2 قدم آگے بڑھائے، اور 2 قدم آگے بڑھانے کے بعد اب علی کی پشت رسول کی طرف ہے، چہرہ سامنے ہے. قرآن نے کہا ہے کہ رسول کی طرف پشت نہ کرو، رسول کی طرف پشت نہ کرو. لیکن علی نے 2 قدم آگے بڑھائے. یاد آیا علی کو چہرہ میدان کی طرف ہے، علی کا پشت رسول کی طرف ہے. کہتے یا رسول اللہ، چہرہ میدان کی طرف پشت رسول کی طرف. علی کہتے یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ رسول نے جواب میں فرمایا حتی یفتح اللہ علی یدیہ، جب تک اللہ تیرے ہاتھوں پر فتح نہ دیتے. جو ساتھی رسول کی طرح اطلاع سننے لگے کہ پشت آپ کی طرف کر کے علی بات کر رہے ہیں. رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف پشت کر کے بات کر رہے ہیں. حضرت علی انہیں اپنا چہرہ آپ کی طرف کر کے بات کرنا چاہیے تھا. رسول نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، علی سے پوچھو. اب جب انہوں نے علی سے پوچھا جانے سے قبل آپ نے رسول کی طرف پشت کر کے بات کیوں کی؟ تو علی نے فرمایا تم نے کل نہیں سنا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا لا ترجعوا حتی یفتح اللہ علی یدیہ، یہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک فتح نہ مل جائے. اگر یہ میری طرف چہرہ کر لیتا، اگر علی کہتے میں رسول کی طرف چہرہ کر لیتا تو رسالت کے فرمان کی تصدیق تھی. تو یہ بات صحیح بخاری میں طے ہو گئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا مدینے میں رسالت اور شریعت اسلام کا محافظ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور علی کو علم دے کر رسول نے بتایا
کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور علی اللہ سے محبت کرتا ہے. یعنی مدینے کے محافظ کا نام علی ہے، مکے کے محافظ کا نام ابو طالب ہے. اسی لیے جتنے غزوات، جتنی جنگیں، جتنے سرایا علی نے لڑے مدینے میں، جتنے جہاد کیے سوائے غزوہ خیبر کے، غزوہ خیبر میں حضرت علی نے اپنا تعارف اپنی والدہ کے حوالے سے کرایا. الذی سمتنی امی حیدر. لیکن غزوہ خیبر کے علاوہ جو بھی جنگ علی نے کی اس میں اپنا تعارف حضرت علی نے حضرت ابو طالب کے ذریعے کرایا. جب بھی کوئی مقابلے میں آتا تھا تو حضرت علی اپنا تعارف اپنے بابا کے حوالے سے کراتے تھے. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ دیکھو انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میرا بابا مکے کا محافظ شریعت تھا، میں مدینے کا محافظ شریعت ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ رنج پڑھتے ہوئے والد کا نام بھی لیا جائے. عرب میں کوئی ہر جگہ تو یہ دستور نہیں تھا، لیکن علی جس جنگ میں بھی جاتے تھے جب کوئی مقابلے میں آتا تھا تو اس سے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. جب بھی کوئی مقابلے میں آتا تھا علی اس کو بتاتے تھے میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کیا ابو طالب کے حوالے سے اپنا تعارف علی کیوں کراتے تھے؟ مقابلے میں آنے والے کو علی بتانا چاہتے تھے سن میرے بابا کا نام تو ابو طالب ہے، بتا تیرے ابا کا نام کیا ہے. مکے کے محافظ شریعت کا نام حضرت ابو طالب، مدینے میں شریعت کے اور نبوت کے محافظ کا نام علی ابن ابی طالب، اور امامت کے محافظ کا نام حضرت عباس. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر شیعہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بس ایک علی پیدا کیا. نہیں عزیزان محترم، کیا شان ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی، کیا شان ہے ام البنین سلام اللہ علیہا کی، جنہوں نے علی کی موجودگی میں کائنات کو دوسرا علی دے دیا. امام زین العابدین علیہ السلام عجیب فرمان ہے، فرمان ہے چوتھے امام کا عجیب فرمان ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر 13واں امام ہوتا تو میرا چچا عباس ہوتا. حضرت ام البنین کے والد کا نام ہے ہیثام، بڑے جری اور شجاع قبیلے کے، اتنے شجاع اور بہادر تھے کہ کسی میں بھی جرأت نہیں تھی، وہ اپنے جانوروں کو رسیاں نہیں باندھتے تھے. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ان کے جانوروں کو کوئی لے جائے. ہیثام نام تھا. ہیثام نے
میں دیکھا کہ ایک در خواب کے عالم میں ان کے ہاتھ میں موتی، ایک نوری موتی، ایک در ان کے ہاتھ میں خواب میں آیا، اور وہ در اور وہ موتی ایسا تھا کہ اس کی روشنی اور نور زمین سے آسمان تک نظر آ رہا تھا۔ اسی خواب کے عالم میں حزام کے پاس ایک جلیل القدر خواب ہی میں بزرگ ہستی آئی، اور حزام کہتے ہیں میں خوابی میں ان سے پوچھا کہ یہ جو در نوری در میرے ہاتھ میں ہے، اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہے؟ تو جلیل قدر بزرگ نے کہا قیمت کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ در تم کسی جلیل القدر ہستی کے حوالے کرنا، اگر تم اس جلیل القدر ہستی کے حوالے کرو گے تو اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو پوری کائنات کے لیے باعث فخر ہوگا۔ بس اس خواب کے بعد حضرت ام البنین دنیا میں آئی۔ دیکھیں یہ لفظ دور جو ہے نا، جس نوری در کا تذکرہ ہے، یہ تاریخ میں صرف اور صرف اس کا ذکر 3 ہستیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک تو خاتم النبیین کے ساتھ در کا لفظ ملتا ہے، ایک حضرت علی کے ساتھ در کا لفظ ملتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ایک در حضرت علی کے ساتھ، ایک رسول کے ساتھ، ایک حضرت علی کے ساتھ۔ امام حسن فرماتے ہیں کعبے کے صدف کو شکافتہ کر کے جو در ولایت نکلا وہی تو میں نے باہر لیا ہے۔ اور تیسرا لفظ در حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ حضرت ام البنین کی کوئی تفصیلی گفتگو نہیں، اختصار سے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 8 محرم کے حوالے سے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ابھی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ام البنین نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اور 3 ستارے ان کی گود میں آ گئے۔ جب تزویج حضرت علی سے ہوئی تب اس خواب کی تعبیر حضرت ام البنین نے علی سے پوچھی۔ علی نے کہا وہ جو چاند تمہاری گود میں آیا تھا وہی تو عباس ہے جو قمر بنی ہاشم ہے۔ حضرت عقیل گئے تھے نا رشتہ لے کر، حضرت عقیل ابن ابی طالب حزام کے بعد، تو حزام نے رشتہ فوراً قبول کر کے اپنے لیے بھائی سے شرف قرار دے کے پتہ ہے کیوں لے کے آنے تھے؟ عقیل ذرا ٹھہر جاؤ، میں 2 رکعت نمازی شکرانہ ادا کرے گا۔ میں تجویز کی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی
تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس گفتگو کو مسائل تک لے جانا چاہتا ہوں. ایک دو باتوں کے بعد حضرت ام المؤمنین کے یہاں تزویج کی بات حضرت عباس آئے. اب سنیے گا، عجیب مرحلہ ہے فکر کا. علامہ اسد شاہدی علمی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا. وہ جملہ یہ ہے کہ ان اللہ علم آدم اسماء الخمسہ، اللہ نے حضرت آدم کو 5 نام سکھائے. وعلم ام البنین عباس اسما واحدا، اور حضرت ام المؤمنین نے حضرت عباس کو صرف ایک نام سکھایا. جب حضرت عباس پیدا ہوئے تب سے حضرت ام المؤمنین نے ایک نام سکھا کے نہیں، صرف ایک نام. بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو یا تو ماں کہتا ہے یا باپ کہتا ہے، لیکن حضرت ام المؤمنین بس ایک نام سکھا کے نہیں. جب حضرت عباس، علامہ اسد کہتے ہیں، جب حضرت عباس علیہ السلام بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلا لفظ ماں اور بابا کے علاوہ وہ نہیں بولے. ماں نہیں کہا، باپ نہیں کہا، اتنا سکھایا ام المؤمنین نے وہ نام کہ پہلا لفظ جب حضرت عباس بولے ہیں، وہ علامہ اسد علی شاہدی لکھتے ہیں کہ پہلا لفظ جو حضرت عباس بولے ہیں وہ لفظ تھا یا حسین. حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ اپنے 4 بیٹوں سے کہتے تھے تم کنیز کی اولاد ہو. یہ تربیت ہے ان کی. یہ آقا زادے ہیں، یہ آقا زادیاں ہیں. دیکھو 4 بیٹوں سے کہتے تھے انہیں جب بھی کو مولا یا کہنا یا مولا تی کہنا یا تو آقا کہنا یا آقا زادی کہنا. اور ایک بڑا عجیب بات کہتی تھی حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ، وہ اپنے 4 بیٹوں سے کہتی تھی دیکھو یہ آقا زادے ہوں یا آقا زادی ہوں، ان کے چہرے کی طرف نظر نہ ڈالا ہو. ان کے چہرے کی طرف نظر نہ ڈالا کرو. 2 موقع ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے پر نظر ڈالی اور ایک موقع پر امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نظر ڈالی. یہ 2 موقع نظر آتے ہیں تاریخ میں. ایک موقع ہوتا حضرت عباس 11 سال کے تھے، حضرت ام المؤمنین بھی بیٹھی ہوئی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی، حضرت عباس کی نظریں جھکی رہی، ماں کی تربیت تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی اور آ کر کہا بھائی عباس ذرا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھو. عباس کی وفا کو ہمارا سلام، حضرت عباس کی وفا کو ہمارا سلام. جناب زینب سلام اللہ علیہ
عباس بھیا چہرہ اٹھا کر ذرا میری طرف دیکھو. حضرت عباس نے جناب زینب کے چہرے کی طرف نظر کرنے سے پہلے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. چہرے کی طرف دیکھوں یا نہیں؟ حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹے عباس آقا زادی نے حکم دیا ہے. اب آقا زادی کے چہرے کی طرف دیکھو. آقا زادی نے حکم دیا ہے. اب آقا زادی کے چہرے کی طرف دیکھو. حضرت عباس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھا. کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا؟ حضرت عباس علیہ السلام کی 11 سال کی عمر تھی. آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھائی تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا یہ ایک موقع ہے. کہتے ہیں آقا زادی کل رات کی بات ہے جب مولا حسین سونے کے لیے لیٹے تو مجھ سے کہا بھیا عباس ذرا پانی پلاؤ. بھیا عباس پانی پلاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں آقا زادی زینب سے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جیسے میں اٹھا کہ مولا حسین کے لیے پانی لاؤں. مولا حسین نے کہا عباس ابھی تو جا رہا ہوں پانی لینے. لیکن عباس ایک وقت ایسا آیا میں پانی مانگوں گا تم نہیں دو گے. ایک وقت ایسا آئے گا. حضرت عباس کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا مولا حسین نے میں پانی لینے گیا. جب میں پانی لے کر واپس آیا مولا حسین سو چکے تھے. چونکہ مولا حسین مجھ سے کہہ چکے تھے کہ میں پانی مانگوں گا تو تم نہیں دو گے. تو آقا زادی میں مولا حسین کے سرانے ساری رات پانی لے کر کھڑا کہ پتہ نہیں کب میرے مولا حسین کی آنکھ کھل جائے اور پتہ نہیں وہ کب مجھ سے پانی مانگے. جناب زینب سلام اللہ علیہ بلند آواز سے چیخ کر روئی اور رو کر کہا بھائی عباس یہ بھائی حسین نے کل رات کے لیے نہیں کہا تھا یہ کربلا کے لیے کہا. میرے اس کے دو موقع ہیں. ایک موقع تو یہ تھا کہ جب حضرت عباس ساری رات جاگتے رہے تھے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف بہن کو ہمیشہ آقا زادی کہا اور ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا. حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی تربیت تھی. جب کہتے تھے مولا کہتے تھے. حتیٰ کہ لفظ کرو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو کبھی سکینہ نہیں کہا. ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا جناب سکینہ کو آقا ذاتی سکینہ کہتے تھے. اچھا یہ دوسرا موقع جب حضرت عباس نے نظر ڈالی روز عاشورا ہے. روز
आशूर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आए। वही तरीका, वही अंदाज हजरत अब्बास का, नजरें झुकी हुई। मौला हुसैन से कहते मौला अब मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत है। हजरत अब्बास ने चेहरा नहीं उठाया, नजरें झुकी हुई। मौला हुसैन जवाब देते हैं भैया अब्बास तुम्हें कैसे मैं इजाजत दे सकता हूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। ये एक मौका है, यमीना व शिमाला। हज़रत अब्बास से एक मतलब दाएं तरफ देखो, फिर बाएं तरफ देखो। ये एक मौका है कि दाएं तरफ और बाएं तरफ देखकर फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखकर कहा मौला वो लश्कर कहाँ है जिसको मैं अलमदार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा भैया मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, तुम मेरे लश्कर के अलमदार। हज़रत अब्बास सहने में आ गए, सर झुकाकर बैठे हुए हैं, खैमे में सर झुकाए बैठे हैं। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आवाज आई अल अतश, अल अतश। बस हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठे, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के पास गए। उनका आका जानी मेरे साथ अपने बाबा के पास चलो और उनसे सिर्फ इतना कह दो बाबा मैं बहुत प्यासी हूँ। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को लेकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मौला हुसैन के पास पहुंचे। अब आप समझ गए ना मैं क्या जोड़े आपके आंसुओं की नज़र करना चाहता हूँ। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा को लेकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। मौला हुसैन बैठे हुए थे, खड़े हो गए। खड़े होकर सकीना से मुखातिब होकर कहा बेटी आज चचा को इजाजत दिलवाने आ गई है। बेटी बेटी आज चचा को इजाजत दिलवाने आई है। समझ गए ना तुम? मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूँ आपके इल्म में कि क्या जुमले के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटी आज चचा को इजाजत दिलवाने आई है। कल जब मुंह पर तमाचे पड़ेंगे, कल जब मुंह पर तमाचे पड़ेंगे